بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔ ان کا انداز پہلے والا اور پلان بھی پہلے والا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن العاص کے دستوں پر حملہ کیا۔ حملہ آور آرمینیا کی فوج تھی جس کا سالار کناتیر تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ ان پر آرمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے۔ عمرو بن العاص کے لیے صورتحال مخدوش ہو گئی۔ انہوں نے بہت دیر تک مقابلہ کیا لیکن وہ دشمن کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ عمرو بن العاص کے مجاہدین نے تنظیم اور ترتیب توڑ دی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دراصل پسپا ہو رہے تھے لیکن اب وہ پسپائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی شروع کر دی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے۔ وہ تو تلوار کے دھنی تھے۔ اکیلے انہی کی تلوار نے کئی آرمینیوں کو خون میں نہلا دیا۔ ان کے دستے کا ہر فرد اب اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دشمن کی بھی ترتیب توڑ دی۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں دشمن نے بہت پیچھے ہٹا دیا تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن دشمن کا دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ چال سوچی کہ عمرو بن العاص اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر حملہ کرنے والے آرمینیوں پر پہلو سے حملہ کیا جائے، لیکن ان کی مدد کو آنے والے دستوں کا راستہ روکنا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے قاصد کو بلایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے سامنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کہنا کہ دشمن کے ان دستوں کو روکے رکھنا ہے کہ ہمارے دائیں پہلو کی طرف نہ جا سکیں، اور انہیں کہنا کہ اپنے سوار دستے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ پیغام ملتے ہی ان دونوں سالاروں نے اپنے سامنے والے رومی دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی اور دوسرے کو اپنی کمان میں رکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور اس طرف سے آرمینی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حکم کے مطابق قیس کے سوار دستوں نے آرمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ یہ سہ طرفہ حملہ تھا جو آرمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا۔ عیسائی دستے ان کی مدد کو آئے لیکن بے شمار لاشیں، تڑپتے ہوئے زخمی اور بے لگام بھاگتے گھوڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے اور اپنے محاذ بلکہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ ابھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن حملے کر کر کے تھک جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تھا وہ انہیں مہنگا پڑا۔ دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا مینا برسا دیا۔ یہ ویسی تیر اندازی نہیں تھی جیسی لڑائیوں میں معمول کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ رومی اپنے لشکر کے تمام تیر اندازوں کو آگے لے آئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اسی لیے اس دن کو یوم النفور کہا جاتا ہے۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ میں تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے۔ اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ مہان ایک اونچی چٹان کی چوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے، مہان نے چلا کر کہا، اب حملے کا وقت آ گیا ہے، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس نے اپنے دو سالاروں کو پکار کر کہا، گریگری کرین، تیز ہلہ بول دو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ جنگ کے شور و غوغا میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔
اس کی پکار اس کے قاصد سن سکتے تھے جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ کوئی اور حکم؟ ایک قاصد نے ماہان کے آگے ہو کر پوچھا۔ ماہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاصد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کی قیامت خیزی میں غائب ہو گیا۔ ماہان مسلمانوں کو اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی، مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم ماہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا۔ ماہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سالاروں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابو سفیان اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے اور وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، میدان عیسائیت کے ہاتھ میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بہادر سالاروں کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ خدا کی قسم، ہم یوں نہیں بھاگیں گے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہیں، الگ ہو جائیں۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کر لو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت اور رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوتی اور مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے اس کا بہت بڑا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا۔ یہ دستے یہ پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ 3 4 برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا، ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانیں دے دیں گے۔ باقی جو تھے وہ لڑنے سے بھی منہ نہیں موڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکیں۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ بول دیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جان بازوں میں ایک بھی صحیح اور سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے، باقی شدید زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمر بھی تھے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دستے پیچھے ہٹتے گئے، رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی خونریز معرکہ تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچنے لگے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں برچھیاں اٹھا لیں اور چادریں پگڑیوں کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جو عورتوں کو للکار رہی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور قہر سے رومیوں پر جھپٹنے لگیں۔ وہ تازہ دم تھیں، انہوں نے رومیوں کے منہ موڑ دیے۔ ان کی ضربیں کاری تھیں، رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا
وہ غضبناک تھا، اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوتے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے ہی زخمیوں کو روندتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا، معرکہ انتہائی خونریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس معرکے میں زرار کی بہن خولہ، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھیں، ایک اور رومی کے سامنے ہوئیں۔ پہلا وار خولہ نے کیا جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولہ کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم آیا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو کر گر پڑیں، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے، اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا، نہ ملیں تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے، اور وہ بے ہوش پڑی مل گئیں۔ اس کے بھائی کو اطلاع دو، کسی نے کہا۔ ابن الازور سے کہو تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے۔ بہن کی اطلاع پر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آئے۔ جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئیں۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ زرار نے خولہ کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر تہ در تہ کپڑا تھا، جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پہ صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی، پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ جنگ کا بڑا ہی ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کو اپنے اس عزم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی، اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلے بولے تھے، اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ رومیوں کے لشکر میں سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا۔ ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا۔ اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر اضطراب اور ہیجان رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو۔ جب ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا، میری ٹوپی، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ دن کا واقعہ ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سوار دستے کو لڑا رہے تھے۔ معرکے میں کچھ دیر کا تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے کہ دشمن سیاہ گھٹاؤں کی طرح چڑھا آ رہا ہے اور فتح کی کوئی امید نہیں، اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ذمہ دار سالار معمولی سی ٹوپی کے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے کہا کہ ان کی ٹوپی تلاش کریں۔ تلاش بسیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ابن الولید کسی سالار نے پوچھا، کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا۔ کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے گا۔ میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے۔ میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی برکت سے میری طاقت اور میری ہمت قائم ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک زانو پر سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا اور دوسرے زانو پر اکرمہ کے نوجوان بیٹے عمر کا سر رکھا ہوا تھا۔ باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ جسموں سے خون نکل رہا تھا۔ زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا۔ دونوں مانے ہوئے شاہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ خالد نے پانی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کبھی اکرمہ کے نیم داغ ہونٹوں پر رکھتے، کبھی ان کے بیٹے عمر کے ہونٹوں پر۔ قطرہ قطرہ پانی باپ بیٹے کے منہ میں جا رہا تھا۔ وہ آب حیات نہیں تھا۔ اللہ نے اس عظیم باپ اور اس کے بیٹے کو فرائض سے سبکدوش کر دیا تھا۔ اس طرح اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے جانیں جاں افریقہ کے سپرد کر دیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے۔ اکرمہ اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی۔ وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جیسے لمحے لمحے ڈر ڈر کر کانپ کانپ کر گزر رہے ہوں۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ جنگ یرموک کی 5ویں صبح طلوع ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلا لیا تھا۔ صبح سفید ہو چکی تھی لیکن رومی آگے نہ آئے۔ پھر سورج نکل آیا، رومی آگے نہ آئے۔ رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا، عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ مہان کا ایلچی ہوں۔ اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا، تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ کہو۔ روم کے ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ مہان نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا، کیا آپ رضامند ہوں گے؟ کیا تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ عارضی صلح ہوگی، ایلچی نے کہا۔ اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں۔ ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ایلچی نے پوچھا۔ ہاں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ لیکن نہیں، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ہاں سنی تھی۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے سالار نے عارضی صلح کے لیے کہا ہے۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کے کان میں کہا، یہ حملے کی تیاری کے لیے مہلت چاہتے ہیں۔ ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ فوری طور پر حل نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اجازت دیں کہ اس ایلچی کو کوڑا جواب دے سکوں۔ اے سلطنت روم کے ایلچی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا، صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر آیا ہوں۔ لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑا
اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ ٹھیک بھی ہو جائیں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ؟ سب دیکھ رہا ہوں، ابن الجرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ وہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے آئے تھے، رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروا دیا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہیں یا ان کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا، ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ لے آ مل کر سوچیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔